بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی، مگر کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نہایت ہی آرام و چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گندم کا تھا، چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس لعین مردود برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہوئیں، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور وہ ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا کی نہیں تنزیہی ہے، اور واقعی ہرگز نہیں تحریمی نہیں تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے، اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، یعنی تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا کہ نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے اس وقت ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر اور غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت اور دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور و خوض کر کے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا، تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے، تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کرا سکتا ہے؟ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حوالہ عجائب القرآن، تصنیف علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔